اہل اللہ کی ایک بات اگر غور کیا جائے تو انسان کو غفلت سے نکال لیتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خط لکھا، فرمایا قطب الدین میرے اور تیرے جیسے لوگ اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکالیں، انہیں حقیقت کی طرف متوجہ کریں۔ جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہم ان کے جوتے سیدھے کریں، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے راستہ صاف کریں، جھاڑو دیں۔ یہ وہ فرما رہے ہیں جو شیخ الہند ہیں، جو سلطان الہند ہیں، جو خواجہ خواجگاں ہیں، اور اپنے مرید کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں کہ ہم لوگوں کو غافل نہ ہونے دیں، انہیں حقیقت کی طرف متوجہ کریں۔ 809 سال ہو گئے، اس دفعہ جو عرس ہے وہ 809واں عرس ہے۔ اتنا طویل عرصہ، 8 پوری صدیاں گزر گئیں آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، 9ویں صدی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی اجمیر شریف حاضر ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا مطلب کیا ہے۔ خواجہ صاحب قدس سرہ العزیز اکابرین امت میں سے ہیں، اور آپ نے جس طرح روحانی معاملات میں اسلام کی اشاعت کے دروازے کھولے ہیں اور اس علاقے میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا ہے، اسی طرح آج بھی آپ کے فیض کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کے طریقے کو اپناتا ہے، آپ کا فیض اس کے سامنے ہے۔ PW آرنلڈ برطانیہ سے آیا، اس نے اس خطے کا دورہ کیا، واپس جا کے اس نے کتاب لکھی دا پریچنگ آف اسلام۔ اس میں وہ کہتا ہے میں نے ہندوستان میں قبر دیکھی ہے کہ قبر والا زندہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو دنیا سے پردہ تو کرتے ہیں لیکن دلوں سے ان کی یاد ختم نہیں ہوتی، ان کے فیض کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ 9ویں صدی جا رہی ہے لیکن آپ کی یاد آج بھی دلوں میں اسی طرح ہے کہ جیسے فیض کا دروازہ کھلا ہے، اور آج بھی آپ فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزہ بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل قرب ہیں، ان کے راستے کو اپنا کے زندگی گزارنا۔ جتنا بھی عرصہ اس دنیا میں رہ لو، بالآخر اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ کامیابی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہے۔ سلطان شمس الدین التمش یہ غلام تھا، اور بغداد میں حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے گئے تو وہاں ایک گھر میں آپ کی دعوت تھی۔ شمس الدین التمش دروازے پہ کھڑا تھا چراغ پکڑ کے، اس دور میں بجلی تو نہیں تھی، تو رات عشاء کے وقت آپ تشریف لائے ہیں تو شمس الدین ایک غلام ہے اور دروازے پہ چراغ پکڑ کے کھڑا ہے۔ خواجہ صاحب قریب پہنچے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، صاحب خانہ سے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے؟ ان کا شمس الدین، اور یہ میرا غلام ہے۔ فرمایا تیرا غلام تو مجھے دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوا حکمران نظر آ رہا ہے۔ اور پھر تاریخ پڑھ کے دیکھیں شمس الدین التمش دلی کا حکمران بنا، دلی کے تخت پہ بیٹھا ہے شمس الدین التمش۔ شمس الدین التمش بغداد سے بکا کابل آیا، کابل میں ایک بادشاہ کو استعداد نظر آئی، اس نے خریدا۔ شہاب الدین غوری نے جب یہ علاقہ فتح کیا تھا تو وہ تو خود چلا گیا لیکن اپنے پیچھے قطب الدین ایبک کو وائسرائے بنا کے گیا۔ قطب الدین ایبک نے یہاں حکومت کی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا تو شمس الدین التمش جو کبھی بغداد میں غلام تھا، لوگوں نے دیکھا اللہ والے کی نظر نے پہلے جو بتایا تھا وہی سچ ہے، شمس الدین التمش تخت پہ بیٹھا ہے۔ اور یہ اہل اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا سلطان شمس الدین التمش۔ دلی میں شمسی تالاب ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب۔ دلی میں پانی کی کمی تھی، شمس الدین التمش نے خواب دیکھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا شمس الدین التمش یہاں تالاب بناؤ. تو شمس الدین التمش خواب میں ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہاں تالاب بناؤں؟ تو اس وقت آپ کی سواری نے زمین پہ ایڑی ماری ہے. جب زمین پہ ایڑی ماری ہے، پیر مارا ہے، تو حضور نے فرمایا جہاں میری سواری نے زمین پہ پیر مارا ہے یہاں اسی زمین پہ تم تالاب بناؤ. صبح شمس الدین التمش اٹھ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں آ گیا، بادشاہ فقیر کے دروازے پہ آ گیا، خواب سنایا. کہ مجھے خواب یاد ہے لیکن وہ میدان یاد نہیں کہ کہاں حضور کی سواری تھی، وہ جگہ مجھے یاد نہیں رہی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا چل میں تجھے اس جگہ پہ لے جاتا. خواب کس نے دیکھا ہے، جگہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ قطب الدین بختیار کاکی مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی. میں نے اس جگہ پہ حاضری دی ہے، دور سے دیکھا تو گنبد نظر آیا، پتا چلتا ہے کہ شاید نیچے کوئی مزار ہے، پر جب وہاں جائیں تو گنبد کے اندر نیچے کوئی قبر نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، گھوڑے کے پیر کا نشان ہے اور پتھر میں ڈھلا ہوا ہے. شمس الدین التمش کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب وہاں شمسی تالاب پہ لے کے گئے، اس میدان پہ لے کے گئے تو فرمایا یہ دیکھو حضور کی سواری کا قدم لگا ہوا ہے. شمس الدین التمش نے سرکاری معمار بلوائے اور کہا پتھر کو اس طرح تراشو اور اس مٹی پہ لگاؤ کہ جو حضور کی گھوڑی کا سواری کا پیر ہے وہ نظر آئے، اس طرح پتھر پہ نظر آئے کہ نشان نہ مٹے. مٹی پہ تو نشان مٹ سکتا ہے. اور پھر معماروں سے کہا کہ اوپر گنبد بنا دو. پتھر لگایا گیا جس میں سواری کا پیر نظر آ رہا تھا، اوپر گنبد بنایا گیا. علماء کتابیں لکھ کے عقیدہ محفوظ کرتے ہیں، علماء کی کتابیں پڑھ کے آنے والی نسل کو پتا چلتا ہے اکابرین کا عقیدہ کیا تھا. شمس الدین التمش نے وہ گنبد بنوا کے اور سواری کے پیر کو محفوظ کر کے آنے والی امت کو عقیدہ کیا بتایا ہے. اللہ کے رسول جانتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. شمس الدین التمش نے وہ گنبد بنوا کے اور سواری کے نشانے قدم کو محفوظ کر کے دنیا کو بتایا یہ ہے کہ اللہ کے رسول آج بھی مدد فرماتے ہیں. جہاں تشریف لے جانا چاہیں وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں. اور اس بادشاہ نے عمارت بنوا کے یہ بھی درس دیا ہے دنیا کو کہ سب کو اپنی طرح نابینا نہ سمجھنا. اس دنیا میں ایسے ایسے اہل نظر بھی ہیں کہ خواب کوئی دیکھتا ہے، جگہ کوئی اور جا کے دکھا رہا ہے. بادشاہ نے عمارت بنوا کے کتنے عقیدے آنے والی نسل کو بیان کر دیے. مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید کی یہ نظر ہے. اسی شمسی تالاب کے کنارے مسجد شان اولیاء ہے جس میں 3 مصلے اکٹھے بچھے ہوئے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت بابا فرید تاجدار پاک پتہ. ان تینوں ہستیوں کے مصلے وہاں بچھے ہوئے ہیں. زیارت آج بھی لوگ جا کے وہاں کرتے ہیں. اس گناہگار کو بھی شرف حاصل ہوا اس مسجد اور مصلے کی جگہ کی زیارت کرنے کا. اللہ والے جو قرب مصطفیٰ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑی شان عطا فرماتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے. ہماری گردنوں پہ احسان ہے، اس علاقے میں اولیاء نے دین پھیلایا ہے، اہل اللہ نے دین پھیلایا ہے. ورنہ آج ہم بھی کسی گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے اور بتوں کے آگے پیشانیاں جھکی ہوتی. جنہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہے وہ ہمارے محسن ہیں. جنہوں نے رسول اللہ کی محبت کے چراغ ہمارے سینوں میں جلائے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں. دوزخ کے راستے سے بچا کے جنت کا راہی بنایا ہے وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں. اولیاء کرام محسن ہیں ہمارے. اللہ والوں نے اس خطے میں دین پہنچایا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ان محسنین کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور احسان فراموش نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کا ادب کرنے والوں میں شامل کرے۔ سارے تصوف کا خلاصہ اور نچوڑ ادب ہے، جو ادب کر گیا